بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید جو امام زمانہ کا نسخہ کتبی و کتابی ہے، یہ غیر معمولی بات ہے کہ ہمارے درمیان، انسانوں کے درمیان ایک ایسی حقیقت کہ جس پر ہم یقین سے کہتے ہیں کہ کلام خدا ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا؟ جو اوصاف امام حسین کے وہی اوصاف امام زمانہ کے ہیں، کل عرض کیا وہی اوصاف قرآن مجید کے ہیں، جو خصوصیات قرآن کی ہیں وہی امام زمانہ کی ہیں، وہی امام حسین کی ہیں، جو فلسفہ ضرورت قرآن کے لیے وہی فلسفہ ضرورت امام زمانہ کے لیے، وہی فلسفہ ضرورت امام حسین کے لیے، جو کچھ امام زمانہ آ کے کریں گے امام حسین اسی مقصد کے لیے گھر سے چلے تھے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا۔ سب سے پہلا فلسفہ احیاء اموات ہے، عدل کی بات بہت بعد میں۔ قرآن مجید بھی اس لیے آیا تھا کہ مردہ انسان کو زندہ کریں۔ زندگی یہ نہیں ہے سانس لینا اور دل کے پمپ کرنے کا نام اور دل کی دھڑکن کا نام زندگی نہیں ہے۔ ممکن ہے زمین کے سینے پر بہت سارے لوگ چل رہے ہوں لیکن زندہ نہ ہو۔ زندگی ایک الگ حقیقت ہے۔ قرآن انسان کو حیات معقول عطا کرنے کے لیے آیا، حسین بشر کو حیات معقول عطا کرنے کے لیے آیا، امام زمانہ انسان کو حیات معقول عطا کریں گے۔ جب یہ انسان زندہ ہو جائے گا اور عاقلانہ زندگی میں قدم رکھے گا، یہ پھر خود اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرے گا۔ باقی اوصاف جیسے ختمی مرتبہ نے فرمایا اذ التبست علیکم الفتن، جو قرآن کے اوصاف بیان کیے وہی امام زمانہ کے اوصاف ہیں، وہی امام حسین کے اوصاف ہیں، منہ برابر فرق نہیں۔ آقا نے فرمایا اذ التبست علیکم الفتن، جب تم مصیبتوں میں گھر جاؤ فعلیکم بالقرآن، تو تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو۔ والعصر یعنی قرآن، والعصر یعنی امام حسین، والعصر یعنی امام زمانہ، یہ وحدت اوصاف میں وہی وحدت ہے، اس لیے افتراق نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ جب بھی مصیبتوں میں گھر جاؤ، انفرادی مشکلیں، اجتماعی مشکلیں، خاندانی، نفسیاتی، اقتصادی، سماجی مسائل، چاروں طرف سے گھر جاؤ اور تمہیں کوئی راستہ نہ ملے گا، قطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے تو کہاں جاؤ، کس کے پاس؟ کسی مولوی کے پاس چلے جاؤ یا کسی پیر کے پاس چلے جاؤ، کسی نجومی کے پاس یا کسی پامسٹر کے پاس چلے جاؤ، نہ، فعلیکم بالقرآن، تو تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو۔ قرآن بشریت کا مشکل کشا ہے۔ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ کی 19 نمبر جلد میں 330 صفحہ پر یہ روایت بیان کی، اور باقی مورخین نے اور محدثین اور سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں تحریر کی، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں۔ کہا کہ مدینہ میں عمر بن خطاب کے دروازے پر ایک شخص کئی دن تک بیٹھا رہا، مسلسل صبح آتا اور شام تک بیٹھا رہتا۔ اسے توقع تھی کہ یہ شخص خلیفہ ہے، میری مدد کرے گا، میری مشکلات کو آسان کرے گا۔ ابن ابی الحدید نے لکھا کہ کئی دن گزر گئے اور ایک دن غصے سے خلیفہ نے اسے کہا کہ کیا تو نے مدینہ میں ہجرت کی ہے یا تو نے خود خلیفہ کے گھر کو اپنے لیے مسکن قرار دیا اور یہاں کہ تو نے ڈیرہ ڈال لیا اور میرے گھر کی طرف ہجرت کی؟ بندے خدا، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اگر تمہاری مشکلات ہے، پریشانیاں، تو مسلسل میرے گھر کے باہر کیوں خیمہ زن ہو گئے ہو؟ جاؤ اللہ سے مانگو، قرآن پڑھو، یہی الفاظ ہیں روایت کے، جا کے خدا سے مانگو، قرآن پڑھو، یہ کہا۔ اور پھر وہ شخص اٹھا اور پھر کافی عرصے تک دوبارہ آمنا سامنا نہیں ہوا، کبھی وہ خلیفہ کے دروازے پر نہیں آیا۔ سال ڈیڑھ سال کے بعد دوبارہ کسی محفل میں ملاقات ہوگی اسی شخص سے، تو ابن ابی الحدید نے لکھا کہ عمر بن خطاب نے کہا کہاں گم ہو گئے ہو؟ بہت عرصہ ہوا تمہیں دیکھے ہوئے، پہلے آتے تھے اب نظر نہیں آتے ہو۔ کہا مگر تم نے خود مجھے کہا تھا کہ جاؤ قرآن سے مانگو، قرآن پڑھو، اللہ سے مانگو، قرآن پڑھو۔ کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ جس دن تم نے کہا تھا میں نے گھر آ کے قرآن کھولا اور میں نے قرآن پڑھا۔
اور جب میں نے قرآن پڑھا تو اس قرآن نے، اللہ کے کلام نے مجھے عمر اور امثال عمر سے بے نیاز کر دیا۔ کہ کیا پڑھا تم نے؟ کہ میں نے جب قرآن کھولا تو یہ آیت میرے سامنے آئی کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اور میں نے خود کی ملامت کی کہ اللہ جب مجھے ضمانت دے رہا ہے، میرا رزق اس نے آسمانوں میں رکھا، تو کیوں میں انسانوں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے؟ قرآن مشکل کشا ہے، قرآن گفتگو کرتا ہے۔ یہ ہم جو صامت کہہ کے گزر جاتے ہیں، نہ، قرآن صامت نہیں ہے۔ امام علی زین العابدین فرماتے کہ اگر اللہ یہ طے کر لے کہ روئے زمین پر کسی ایک ذی روح کو زندہ نہیں رکھنا، اور اس کی مشیت یہ ہو کہ صرف مجھے زندہ رکھے، اور اس کی مشیت کا تقاضا یہ ہو کہ میں روئے زمین پر تنہا ہزاروں سال اکیلے زندگی گزاروں، اگر میرے پاس قرآن ہوگا تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی تنہائی اور وحشت کا احساس نہیں ہوگا۔ اور یہ حسین فرماتے ہیں کہ جب میرا اپنے اللہ سے ہم کلام ہونے کا جی چاہتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور امام حسین کے انصار میں سے آپ دیکھیے جناب مسلم ابن عقیل انیس قرآن کہا جاتا ہے، حافظ قرآن تھے، عارف قرآن تھے، مفسر قرآن تھے۔ جب کسی نے ان کو تنہا سفر میں دیکھا، کہا اتنے صحرا میں اکیلے آپ سفر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کا مصحف نکال کے دکھایا، جس کے پاس قرآن ہو وہ کہاں اکیلا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں دیکھیے کتنی برجستہ شخصیتیں، بریر بن خزیر حمدانی سید القرا، اہل کوفہ کے اکثر افراد، یہاں تک کہ جب بریر بن خزیر حمدانی کو یزید بن معقل نے، وہ آیا مقابلے میں، مباہلہ ہوا، یزید بن معقل سپاہی تھا، قلب لشکر میں سے شبس بن ربیع کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا جب بریر بن خزیر حمدانی آئے، سید القرآ، کوفے میں جو بھی قرآن جانتا تھا یا براہ راست بریر کا شاگرد تھا اکثریت، یا پھر وہ ان کے شاگردوں کا شاگرد تھا، یہاں تک ان کا شمار فقہا میں ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے کتاب القضایا والاحکام لکھی بریر بن خزیر حمدانی نے، جس میں مولا متقیان اور امام حسن سے احادیث روایات کی اور مسلسل فقہی کتابیں اس میں تالیف کی، جو ضخیم کتاب تھی۔ تو یزید بن معقل جیسے ہی آئے بریر بن خزیر، انہوں نے مبارزہ طلب کیا، اور ادھر سے یزید نکل کر آیا اور کہا کہ اے بریر، تو اچھی زندگی گزار رہا تھا لیکن تو نے بہت غلط کیا، اور اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بریر نے کہا اتفاق سے اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا جو مجھے لشکر حسین میں لے آیا، لیکن سچ ہے کہ تو بہت بد نصیب واقع ہوا۔ آگے سے یزید نے جواب دیا کہ زندگی میں نے تیری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا، لیکن آج تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا نہیں، میں آج بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہاں پر یزید بن معقل نے کہا اے بریر، تمہیں یاد ہے جب ہم کوفے کی گلی سے گزر رہے تھے، بنی لوزان کے کوچے سے، اس وقت تم نے کیا بات کی تھی؟ تم نے اس روز کہا تھا کہ امیر شام معاویہ ضال و مضل ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، اور اس دنیا میں امام برحق صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ تو بریر نے کہا ہاں میں نے کہا تھا، اور میں اب بھی اسی عقیدے پر باقی اور قائم ہوں۔ کہ اس کا مطلب تو ابھی تک گمراہ ہے۔ بریر نے کہا اگر تو مجھے سمجھتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں تو میرے ساتھ مباہلہ کرو۔ امام حسین کے 72 سپاہیوں کی خصوصیات، 10 خصوصیات ہیں، ممکن ہوا تو میں آنے والے دنوں میں عرض کروں گا۔ جہاں پر انبیاء صبر کر رہے ہیں، یہ 72 شکر کر رہے ہیں۔ جن کو ثانی زہرا یہ فرما رہی ایھا الطیبون حاموا عن بنات رسول اللہ، وہاں بھی یہ کہ ختمی مرتبت کا کوئی ساتھی اس لائق نہیں ہے کہ وہ دشمن کے خلاف مباہلے کے لیے جائے۔ حسین کی یہ 72 کردار کے اعتبار سے اس عظمت و بلندی پر تھے کہ جو مباہلے کی دعوت دے سکتے تھے، اور ان 72 میں سے جناب بریر بن خزیر حمدانی نے یزید بن معقل کو مباہلے کی دعوت دی کہ اگر تو مجھے گمراہ سمجھتا ہے اور خود کو حق پر سمجھتا ہے تو آؤ مباہلہ کرتے ہیں ہم دونوں۔ اور اس کو الاستیاب میں بھی ذکر کیا گیا، سیر و اعلام میں نبلا میں بھی،
اور تاریخ اسلام میں شمس الدین ذہبی نے اور باقی البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے یہ الفاظ اسی طرح سے بیان کیے. کہا کہ آؤ میں اور تم دونوں مباہلہ کرتے ہیں یا میدان کربلا میں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ ابھی سچے کے ہاتھ سے قتل ہو جائے. اگر تو نے مجھے قتل کر لیا تو سمجھنا تو سچا ہے، اور میرے ہاتھ سے اگر تو قتل ہو گیا پھر میں سچا ہوں اور میں حق پر ہوں. بریر بن خزیر بوڑھے تھے، 93 سال عمر تھی ان کی. اور یزید بن معقل اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، وہ بہت قوی الجثہ پہلوان تھا. لیکن جب یہ مقابلے میں آیا ایسے سوت کر تلوار چلائی بریر بن خزیر حمدانی نے کہ اس کا سر شگافتہ ہوا اور جناب بریر کی تلوار اس کے جبڑوں میں جا کے پھنس گئی. یہاں تک کہ پھر باقی افراد حسین بن نمیر وغیرہ اس کے پیچھے پشت میں اکٹھے ہوئے، 30-40 افراد بریر پہ اکٹھے حملہ آور ہوئے. اور شبس بن ربیع نے روکا، عمرو بن حجاج نے روکا، کہا کہ کسے قتل کرنے لگے ہو جس نے تمہارے بچوں کو کوفہ میں قرآن پڑھایا؟ خود دشمن اعتراف کر رہے. بریر حافظ قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، حبیب ابن مظاہر. ہم کسی کو فقیہ کہہ دیں، مجتہد کہہ دیں، ضروری نہیں کہ وہ اس درجہ رفیع پر فائز ہو. لیکن اگر کسی کو زمانے کا امام یہ سند جاری کر دے، رجل فقیہ کہہ کے خط لکھے، اس کا مطلب اس کی فقاہت میں کوئی شک نہیں ہے. ایسی شخصیات، یہ عرفاء قرآن، یہ قرآن کے حافظ، قرآن کے مفسر، قرآن کے انیس، یعنی ان 72 کا شب عاشور کی کیفیتیں اگر وقت بچے گا تو میں عرض کروں گا. ان 72 کا قرآن مجید کے ساتھ جو انس تھا، قرآن کو پروردگار نے مشکل کشا بنا کے بھیجا ہے. لیکن ہماری مثال اگر جوان ناراض نہ ہو، میں ایک بات عرض کروں، لاہور شہر سے ایک بچہ، ایک جوان چلا گیا حج کے لیے مکہ، اور جب حج کے لیے گیا تو وہاں جب سعودی عرب پہنچا تو اپنی ماں کو ٹیلی فون کیا اس نے، اور ماں نے پوچھا کہ آپ خیریت سے پہنچ گئے؟ کہا میں ٹھیک ہوں، بس سفر کی تکان کے باعث مجھے بخار ہو گیا. اب سونے کیا کہا اس نے اپنی ماں سے؟ کہا ہے ماں اگر آپ کا داتا دربار چکر لگے تو وہاں جا کر میرے حق میں دعا کر دیجیے. اب امت مسلمہ کی یہی کیفیت ہے کہ گھر میں قرآن جیسا مشکل کشا موجود ہے اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کبھی کسی مولوی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی پیر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی پامسٹر کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کوئی ذائچہ بنوا رہے ہیں، کبھی کوئی حساب دکھا رہے ہیں. قرآن مشکل کشا ہے، 20 واقعات ہیں، میں وقت کی تنگی کے باعث نہیں بیان کرتا.